جب ابو جہل گر گیا نا تو سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ختم ہوئی تو سرکار کے پاس نا ایک صحابی آئے جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا ایک بڑا واقعہ ہے کہ جب سورۃ الرحمن نازل ہوئی نا سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان تو سرکار نے کہا اے میرے صحابہ یہ قریش کے سامنے جا کے سورہ رحمان کون پڑھے گا؟ مطلب ان کو جا کے کون کہے گا کہ یہ دیکھیں جی رب نے یہ نعمتیں دی ہیں یہ نعمتیں دی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب نے یہ بھی دیا یہ بھی دیا. سرکار نے کہا یہ کون ہے تم میں سے شیر کون ہے دلیر جو جا کر قریش مکہ کے سامنے جا کر یہ تلاوت کرے گا یہ ان کو سنائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے کہا یا لبیک یا رسول اللہ میں جاؤں گا میں جا کر ان کو سورہ رحمان سناؤں گا. جب انہوں نے قریش کے سامنے جا کر سورہ رحمان پڑھی نا تو یہی ابو جہل تھا. اس نے اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ آپ کے کان پھٹ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کا کان پھٹ گیا. آپ سرکار کے پاس تشریف لائے. سرکار غمگین ہوئے افسردہ ہوئے کہ یار قرآن سنانے گئے تھے تو تجھے تھپڑ مارا تیرا کان زخمی کر دیا کان پھاڑ دیا. لیکن حضرت جبریل امین اسی وقت آ گئے اور آ کر مسکرا رہے ہیں. مسکراتے ہوئے سرکار نے دیکھا. سرکار نے کہا جبریل میرے غلام کا کان پھٹ گیا تو مسکرا رہے. اور حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ بدر قریب ہی ہے غزوہ بدر آنے دے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. جب غزوہ بدر آیا نا تو حضرت عبداللہ مسعود تھوڑا پیچھے رہ گئے. جب یہ پہنچے نا کہتے یا رسول اللہ میں نے ابھی تک کسی کو واصل جہنم نہیں کیا تو جنگ بھی ختم ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنگ میں شرکت کروں. سرکار نے کہا جا پھر لے جاؤ جنگ میں چلے جاؤ دیکھو کوئی زندہ باقی تو نہیں ہے. آپ نے جا کر سب کو ٹٹولا چیک کیا 70 مرے تھے کفار. آپ نے جب ٹٹولا نا تو ایک یہ ابو جہل ہی تھا جو اس ٹائم زندہ تھا سانسیں اس کی باقی تھی. آپ نے جا کر اس کو کہا کہ ہاں بھائی تو زندہ ہے رے. آپ نے اس کی گردن کاٹنا چاہیے تو وہ اتنا غرور والا تھا. اور سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے دور کا فرعون ہے نا جو ابو جہل یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی ڈٹ ہے موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس طرح؟ کہا جی وہ جب مرنے لگا تھا نا اس نے دیکھا نا کہ میری موت سامنے آ گئی ہے تو وہ کانپ اٹھا. وہ کہنے لگا نا آپ صحیح کہتے تھے موسیٰ میں آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں آپ پر ایمان لاتا ہوں. لیکن یہ ابو جہل دیکھیں مرنے لگا ہے تکبر کا عالم دیکھیں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اب میری گردن کو کاٹنے لگا ہے عبداللہ بن مسعود تو ایسا کر تھوڑا نیچے سے کاٹ یہاں شانوں کے پاس سے کاٹ تاکہ میری گردن پڑی ہو تو سب کے گردنوں سے اونچی گردن ہو پتہ لگے یہ کسی سردار کی گردن ہے. مرتے وقت بھی اس کا تکبر دیکھیے آپ کیسا عروج پر ہے. لیکن رب تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا 2 بچوں کے ہاتھ اس کو ذلیل کروایا اور اس کی گردن کاٹ دی گئی. جب گردن کاٹی تو اس کا سر اٹھانا چاہا. حضرت عبداللہ بن مسعود اس کا سر اٹھانے کی کوشش کرتے رہے لیکن سر نہ اٹھانے ہو. آپ نے پھر اس کے کان کے اندر سوراخ کیا. کان کے اندر سوراخ کر کر رسی ڈالی اور اس کو گھسیڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لائے. اور جب گھسیڑ کر سرکار کی بارگاہ میں لائے تو پھر جبریل امین حاضر ہو گئے اور مسکرا رہے ہیں. سرکار نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا میں کہا تھا نا بدر آنے دے کان کے بدلے کان. حضرت عبداللہ بن مسعود کو تھپڑ مارا کان پھٹ گیا. اب دیکھیں اس کا بھی کان دیکھیں نا اس نے سوا مار کر اس کا کان میں سوراخ کیا پھر رسی ڈال کر کھینچ کے لایا. یا رسول اللہ کان کے بدلے کان اور اضافی طور پر ہم نے آپ کو اس کا سر بھی عطا فرما دیا. ابو جہل کا سر بھی آ گیا. لیکن یہ بات یہی ہے کہ پہلے بندہ میدان میں نکلے. غزوہ احد میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب بزدلوں کی مدد نہیں کرتا رب بزدلوں کی کبھی مدد نہیں کرتا. رب ان کی مدد کرتا ہے جو میدان میں آ جاتے ہیں. جو میدان میں آ جاتے ہیں پھر رب کے فرشتے مدد کے لیے بھی آ جاتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں جب 313,000 کے مقابلے میں آئے نا اور وہ 1000 گمنڈ کر رہے تھے کہ یار ہمارے پاس تو تلواریں ہی تلواریں ہیں نیزے بالے تیر ہر چیز ہمارے پاس ہے تمہارے پاس کیا 8 تلواریں ہیں تم ہم سے لڑو گے. لیکن یہ جو سے بدری صحابہ تھے یہ یہاں پر کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہہ رہے تھے ستمگر ادھر آ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. انہوں نے کہا تو تیر آزماتا ہے نا دیکھ ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں زرہیں بھی نہیں ہیں لیکن ہم جگر آزمائیں گے تو آ دیکھتے ہیں تیری تلواروں میں زیادہ دم ہے یا ہمارے جگرے میں زیادہ دم ہے. ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور وہ یہاں سے للکارتے رہے کہ ہاں بھی آؤ 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 ہمارے پر حملہ کرنے کی کوشش کرو. 70 وہاں پہ انہوں نے واصل جہنم کیے 70 کو قیدی بنا لیا. جب جنگ شروع ہوئی نا شیطان ایک تو جب یہ بڑی عید آتی ہے نا تو ایک اس وقت ذلیل بڑا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کنکریاں مارتے ہیں. اور رب تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے اس کو ذلیل کیا اس کو نا ذلیل کیا. ایک شیطان تب ذلیل ہوا لیکن جب غزوہ بدر کا موقع آیا نا شیطان اس سے زیادہ ذلیل ہوا. کیوں؟
شیطان نے دیکھا کہ یار یہاں پہ تو میں اپنی فوج لے کے آیا ہوں، سامنے تو جبریل امین فرشتوں کو لے کے آئے ہوئے ہیں، سامنے جبریل امین جب فرشتوں کی فوج لے آئے ہیں تو اب ان کی تو ہار پکی ہے۔ اس نے دوڑ لگائی، یہ جو تھا آیا نا شیطان، یہ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں جو آیا اس نے دوڑ لگائی، اور ابو جہل ابو لہب روکنے لگے، اوے کدھر جا رہا ہے، ہمیں لڑوا کر کدھر جانے لگا ہے؟ وہ کہتا ہے اوے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، یہ دوڑ گیا۔ وہاں پر ابو جہل ابو لہب اکیلے رہ گئے۔ مطلب بتانے کی بات یہاں پر یہ ہے، شیطان ہمیشہ آگے لگا کر پیچھے سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن جو غلامان مصطفیٰ ہیں وہ تھوڑے ہی آگے آتے ہیں، لیکن وہ تھوڑوں میں رب تعالیٰ ایسا جذبہ اور عشق و محبت دیتا ہے، ان کو بڑی کامیابی دیتا ہے، رب ان کے مقابلے میں آنے والوں کو ذلیل و خوار بھی کر دیتا ہے۔